اس منظر نو بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے قلم نال لکھیا، لیکن نقش میرے علی، شہزادہ میرے علی، ہفت زبان شاعر محقق میرے علی دا لاڈلا جناب سید نصیر الدین نصیر اس منظر میں بیان کر کے آخر لائے کہ ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا، ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا، حقیل جو تعلیم نبی کا ادا کس نے کیا، آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بن سیر بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ کیا کس نے کیا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم دی حضور دعائے اج دی بابرکت بامقصد سالانہ حسین بزم قبول و منظور فرمائے، جس ذوق محبت نال میزبانہ نے اج دے اس حسین پاکیزہ ذکر امام عالی مقام دا اہتمام کیتا، اللہ کریم دی جملہ برکتہ سانوں اور ساڈیاں نسلاں نوں نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اسلام نو غلبہ، مسلماناں نو عزت و کامرانی، بالخصوص مجاہدین فلسطین، محافظین بیت المقدس کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اسلامی ممالک دے وہ بدبخت حکمران جو بزدلی اور بغیرتی زمین مغرب انگے اختیار کر گئے اور انسانیت کے قاتل دجالیت کے پیروکار ٹرمپ دا استقبال کر کے اپنی دھیاں دے بال کھلوا کے اپنے گھر دیاں عورتاں دے ہاتھ ملوا کے 400 ملین ڈالر دے جہاز گفٹ کر کے جنہ اسلام دا مسلمانہ دا سر شرم نال چکایا، اللہ انہاں غلیظ خبیث ابن خبیث دجالی فکر کو پروموٹ کرنے والے
ملعون نام نہاد مسلم حکمرانہ دے غلیظ وجود تے انہاں دی غلیظ ذریت تو اس امت نو اللہ پاک فرمائے۔ رب ذوالجلال جرأت حسینی، عزم حسینی، صبر حسینی، کردار حسینی اپنا کے امت دی کشتی نو کنارے لان دی اللہ غیور مسلمانوں کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ جتنے آپ دور قریب تو آئے ہو اللہ تواڈے گھراں دی، بچیاں دی، نسلاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے۔ یقیناً بڑی محبت نال تشریف فرماؤ، کیونکہ اے ذکر ہی ایسا ہے جس ذکر اندر لذت، روحانیت، سکون اور اطمینان دی جملہ برکات اللہ کریم نے رکھیاں ہیں۔ اللہ توانو مینو سبنو اہل بیت اطہار دی کامل مودت اور اصحاب رسول دی رب ذوالجلال لازوال محبت نصیب فرمائے، اور اولیاء کامرین دی صحبت و قربت نال دین دیا جملہ بھارا نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب آپ اگے تشریف آپ اگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، ہولی ہولی نعرہ لڑ، آواز باہر نہ بجے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اسلام، علماء اہل سنت۔ ہولی ہولی زندہ باد آخو، کوئی سن نہ گنے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور میرے پیارے دوستو، مسلمان دنیا دی خوش نصیب ترین قوم ہے۔ ایک ہندو دانشور نے لکھیا، ریٹائرڈ جرنیل نے، ادھر دنیا دی خوش نصیب ترین قوم دا نام ہے مسلمان، تے بد نصیب ترین قوم دا نام بھی ہے مسلمان۔ وہ کی میں ہو سکے اساں وہ بد نصیب ہیں جنہاں کول کوئی ایہو جیا ہیرو کوئی نہیں جنہوں اساں سامنے رکھ کے انہوں فالو کرو۔ وہ آندہ ہے اسی پڑھے لکھے بھی ہاں، کیمسٹری، فزکس، بائیو، میتھ، دنیا دی اساں ساریاں کوالٹیز حاصل کیتی ہیں، لیکن ساڑھے کل کو ایسا ہیرو نہیں جیڑا سانو ڈکٹیٹ کرے، رہنمائی دے وے۔ تے ساڑھے کلو پتل دے، تانبے دے، سونے دے، چاندی دے ایسے ایسے اساں سنم تراشے نے کہ اپنی خواہش دے مطابق اساں وہ مورتی، وہ پتھر تراش کے انہوں اساں اپنا ہیرو قرار دیتا ہے۔ دنیا وچ کائنات انسانی وچ جنہ دے چل دے پھر دے ہیروز نے دنیا دا نقشہ بدلے ہے، وہ صرف مسلمان ہیں۔ وہ صرف ہولی ہولی بولو، صرف مسلمان ہیں۔ اچھا پھر وہ آندہ ہے باقی دنیا کول بھی آسمانی مذاہب رکھن والیاں کول بھی ہیروز ہے نے، لیکن انہاں دی بدنصیبی یہ ہے کہ ہیرو کچھ کیتا ہے، انہاں دی تعلیمات کچھ نہیں۔ ہیرو جو کچھ کر کے گیا ہے، ہون والی تعلیمات اس تو ہٹ کے ہو رہی ہے۔ لیکن مسلمان وہ واحد قوم ہے جنہ دے ہیرو نے او کچھ کیتا ہے جیڑا انہاں دے رب نے آکھے ہے، تے پھر او ہیرو دے کردار اج بھی صدیاں بعد بھی زندہ و جاوید نے، کیونکہ او اس نو بدلن والی کتاب موجود ہے۔ لیکن بد نصیب کیوں ہے؟ وہ آدھے اس واسطے کہ اے پیار کرن تے ہر ایک نال کر دیں، تے اگر اے بد نصیبی تے آمن تے اس نبی نو بھی تولن دی خباست کر دینے جیڑے نبی دے اشارے نال چند دا کلیجہ پھٹ جانا ہے۔ اگر اے بد نصیبی تے اترے تے اس نبی نو بھی تولن لگ پہ دینے جس نبی دے اشارے نال ڈبا سورج پلٹ کے واپس آنا ہے۔ اے نبی دی صحبت تے قربت وچ بیٹھن والے انو بھی اپنی فکری تحقیقی ٹیکنیک نال تولن دی کوشش کر دینے۔ ادھرو آدھے نے نبی دی صحبت، نبی دی قربت بندے دیا نسلہ دار دے دیئے، ادھرو آدھے نے اے بھی خامی، اے بھی کنجی، اے بھی کمزوری، آدھے اس واسطے اے بدنصیبی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی تحقیق جیڑی کمی ہے وہ اے ہے کہ انہوں اے کہنا چاہیے سی جدو کوئی بندہ
اسلام دی تعلیمات تے قرآن دے نور نو اپنی خواہش دے مطابق ڈھال دے ادو او خواصت تے آ جاتا ہے کہ جدو اپنے مائنڈ سیٹ نو فکر نو سوچ نو قرآن دے تابع کر لینا ہے پھر 90 لاکھ لوگاں دی گردن وچ محمد دے غلامی دے پٹے باندھ اصل تصور ہے۔ اور یاد رکھو حسینیت یزیدیت دو مختلف ایسے نظریات نہ ہیں کہ یاد رکھنا وہ نظریات جڑے نے وہ ایک ہے جیڑا بڑا مولوی ہوئے پیر ہوئے قائد ہوئے لیڈر ہوئے اگر وہ آکھے کہ میں خواہش کے مطابق دین رکھنا ہے، مثلا حاجی صاحب نمازی صاحب آکھیں دھی دی شادی پہ میں پورے شگن بھی کرنے پتر دی شادی سے کنجریہ تے کنجر بھی نہ چامنے تے میں ہاں سنی وہ حاجی صاحب سنی نہیں کم از کم وہ یزیدی پکے راز ہو گئے جڑے پیر دی شادی تے جڑے مولوی دی شادی تے جڑے حاجی دی شادی تے دین نظر نہ آوے آستانے دا سجادہ نشین تا سب کچھ بعد یزید پہلے میرا خیال ہے کہیں یزید نال بیعت نہیں ہوئے کیوں بیٹھے کیونکہ پیر بغیرت ہوئے تو مرید مستند بغیرت ہوتا ہے کیونکہ پیر دی گل وقت مرید نو تکلیف تھی دیئے تے میں نو بڑی چسا دی جڑے ویلے کو بندہ منہ بناوے میں نو یقین ہوئے نہیں دا پیر بغیرت ہے یہ واسطے پیر بچاون واسطے ضروری ہے کہ تم حولی سبحان اللہ سنا تو میں نو یہ شک پوسی تو دا پیر یاد رکھو مولوی ہوئے پیر ہوئے حاجی ہوئے صوفی ہوئے دیوبندی ہوئے سنی ہوئے وہابی ہوئے شیعہ ہوئے کہ دین انہی خوشی سے غمیت نظر نہ آئے ایندہ مطلب ہے وہ بغیرت یزید ہے جڑا محسوس کر گئے وہ تھوڑا بہت ہے پکا نہیں توجہ ہے نا ایندہ مطلب ہے وہ یزید ہے کیوں کہ یزید دی کہ حسین پاک دی لڑائی میرے مٹھو میرے پیارے اے علی اکبر پاک دی شہادت تو بعد لڑائی شروع نہیں چاہیے میں ہور تو کچھ نہیں سننا لیکن میرا دل ہے جڑا بندہ چپ ہے اندے کو میں ایک باری وہ کان والی اذان ضرور سنا جڑی تینوں ماں پیو دیتی ہے جو ہے نا نہ وقت پیار کرنا جانی طبیعت خراب ہوئے منہ تلے رکھے سی تاکہ ان کو تکلیف نہ ہوئے کہ میں کو بھی محسوس نہ ہوئے میں عرض پیا کرے نا بھئی حسین پاک تے یزید دی لڑائی بعد سارے لوگوں کا خیال ہے حسین پاک تے یزید دی لڑائی کربلا تو شروع تھی ہے ہاں تحقیق کر اپنے آپ کو درست کر جے کربلا وچ لڑائی شروع تھی ہے نا وقت کی نہ مطلب ہے تو امام پاک دے حوالے نال پڑھے ہی کچھ نہیں تینو امام حسین دا پتہ ہی کوئی نہیں کربلا وچ نہیں شروع ہوئی کربلا تے ونجن تو تصور لب کے حسین پاک کربلا ول گئے کیوں ہے اللہ جڑا بیمار ہے او کو جنت نصیب فرما جڑا زندہ جاوید ہے او کو زندگی وچ مدینہ تے مرن تو بعد جنت عطا فرما ویسے میں 11 محرم کو گرمی دے موسم وچ اج انج دے بندیاں دی بھی زیارت کر رہے ہیں جڑے ماشاءاللہ سپیکر دی آواز تے گرمی دے موسم وچ آرام فرما ہے کم از کم میرے نالے دی اضافہ تھی کہ یہ جو بندے کو کچھ سی کتے ہیں جڑے گرمی جلسے چلی نیندر پوری کریں دن تو میں آکسا سی موضوع اگر خالی جگہ تو سندہ پورا نہ رہنی تے سپیکر ہے بھی آوے سی تو عرض پیا کرنا نبی دے پیارے غلاموں اللہ کو آباد و شاد رکھے حسین بادشاہ کے یزید پلید دی جو لڑائی دی وجہ کیا ہے کیونکہ یزید کتا ادائی کہ دین بھی رکھو مسیح بھی رکھو اللہ اللہ بھی کرو جنبے مدستانہ بھی پاؤ دین قرآن ایمان سب کچھ رکھو اور لیکن میں بھی آخر بندہ میری بھی تو کچھ خواہشات ہیں نا کہ میں ادا اگر ان تھی وجہ تو یہ بھی ٹھیک ہے ان جو وجہ تو یہ بھی ٹھیک ہے یعنی انہیں آکھیا کہ دین میری خواہشات دا نہ ہے بھئی سیال کوٹ دی سب تو بڑی مسجد دا خطیب میں آیا میرے کل 5000 ہوندے یزید کتا میری مسجد نہ لو بڑی مسجد دا خطیب ہے میں تقریر کرے نا اردو ہے جو او بغیرت کرے نا عربی ہے مطلب میں چودھریاں دا جٹا دا پترہ او کمی نہ بقیدہ طور کے حضور دے صحابی دا پترہ ہی مطلب ساری چیزہ باوجود اس میں لڑائی ہے او کمی نہ دائی دین میری خواہشات دے مطابق ہوئے حسین فرمایا نانے گھٹی میں نو
دیتی زلفہ و مہارا میں بنایا فرشتے جھولا تیرا جھولا میں کھانے جنت چھو میرے آمن ابو بکر میں کو موڑیا تے چاہے عمر میں بھی گردن چھوٹے ابو ہریرہ چادر کے نہیں قمیض دے پلو نال میں دے پیر صاف کرے اور حضور صحابہ دے سامنے جنتی جوانہ و سردار آکھے کہ سارے صحابہ خوشی نال جھوم ونجے کہ میں بھی آدھا اسلام ہے نہیں کہ خواہش کے مطابق ہوئے وہ ایمان ہے کہ خواہشات محمد دے دین نے تابع کر دیا کیا بات اسلام کیا ہے سنیو شیعہ دیوبندیو وہابیو یہ بلا بھی ہو اپنے اپنے فرقے نال تن کے رہو ڈٹ کے رہو لیکن اسلام دیکھو تو ادھی خوشی ہے توت جیڑا فرقہ لئی ودیوی دا مطلب ہے کو ماڑا چٹا ٹھیک ہے کہ جے تو ادھی خوشی ہے اسلام کوئی نہیں وعد تسا فرقے نال بھی غدار ہوتے اسلام نال بھی غدار ہوتے توجہ ہے نا اچھا میں نے ہاتھ تصویری چیوے مدینے دیئے ٹوپی فلاں ملک دیئے گھڑی فلاں ملک دیئے اچھا مسلح ہو سی تو مدینے دا ہو سی میں کو نہ مسلح تے دکھائے نہ موضع بمبچ تقریر کریں دیا دکھائے نہ میری ٹوپی نہ دستار نہ جبہ میں نو چیک کرنے تے دو موقع تے دکھائے میں نے دھی پدر دی خوشی تے میرے کول اسلام کتنا ہے تے میرے پیو ماں دے وصال تے میرے غمی تے اسلام کتنا ہے بس ٹوپیاں شوپیاں دستاراں شستاراں کشمیری گیٹ گیٹ زمزم دیاں کپیاں تے جلسے تے جلوس کانفرنساں تے مولیدی تقریر نہ دو چیزاں دکھائے یہ میری شادی تے میری بیٹی بیٹے دی شادی تے اسلام کوئی نہیں ایدہ مطلب ہے اتو مولویاں وچوں کنجارا یہ میری غمی تے اسلام کوئی نہیں ایدہ مطلب ہے اتو مولویاں وچوں غدارا ہن دے مولوی کرے پیر کرے نکاح کرے وڈا کرے وہ غدار ہے اسلام کو دیکھ نہیں مولوی پیر نہ دیکھ اسلام کو دیکھ نہیں ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین دے فریب توجہ ہے نا تھوڑا جو ہو رہا ہولی سبحان اللہ کو کیونکہ کچھ بندے نے مرن دا خطرہ تھی گئی ہے واسطے اللہ کرے کوئی مرے نہ شلا جے دی طبیعت وٹیج ونجے اے موبائل تے کیمرے وڈے ظالم ہیں جیدا منہ مبارک سنجو ہو سنت برو سنجا سی وقت اکثر گھارا لیا گھلا ہی جلسے تھے لیکن جلسے چ بیٹھے ہوئے جو لگتا ہے جی میں چکا ہویا ہے اللہ تو کو سلامت رکھے میں عرض کر رہے اسلام نو ان سمجھو ورنہ گل سیدھی اور دوجی گل اللہ دا شکر ادا کرو جتھے آج بھی محراب و منبر خسریاں دے حوالے نہیں ہویا اے شکر ادا کرو پاکستانی غریب ضرور ہیں ماڑے ضرور ہیں خدا دی قسم ہے پاکستانی دنیا دی غیرت مند ترین قوم ہے ترہ چار بندیاں کو سمجھ آئیے میں منبر رسول تباہ کے آخرے پاکستانی جیڑے فرقے دے بھی ہو دنیا وچ غیرت مند ترین قوم دا نام ہے پاکستانی مسلمان تسا دیکھ سکتے ہو بھئی دنیا وچ کوئی انج دا چوٹی دا مطمئن بغیرت بھی دکھا ہوئے جیڑا اپنی دھیاں دے وال کھلوا کے تے انسانیت دے قاتل دا استقبال کرے میں کو اوندے تے غصہ نہیں میں آدھا دنیا دے سب تو وڈے سور او مولوی ہیں جیڑے اس ملک وچ مولوی کتے چوپے میں تو کتے دے مولوی ہے تے نہ مرو گھبرا جائے ہو دنیا دے خبیث ملا ہوئے جیڑے وقت بھی چپ میں آدھا انہوں نے کتا چنگا ہے جیڑا مالکہ نال وفا کریں دے اوہ منبر نال تا دھوکہ نہ کرو حاکم لئی دعا کریں دے ہو 20 لاکھ فلسطینی قطر دے مصر دے بارڈر تے کھلے آسمان تلے بیٹھے کہ او 400 ملین ڈالر دا جہاد لے کے انسانیت دے قاتل بھی سپورٹ میں کریں دے اس کو بندہ بھی کوئی غیرت ہو سکتا ہے یہ تیرا محراب و منبر ہے ہاں البتہ حکمرانہ دی خواہش ہے
کہ میرا بھی منبر صدے تابع تھی ونجے لیکن اے انشاءاللہ تابع نہیں تھی گا اے موت کو قبول کر سکتے کیونکہ میرے امام کا نام حسین ہے اکی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین اکی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین تسا سوچ لو غور کر لو جتے دھیاں بال کھول کے بچیاں اپنے گھر میں عورت ہاتھ ملائے ٹرمپ نے تیارے دیتے وہ جتنی مرضی تحقیق کرو فرقے پارٹیاں رکھ کے انہاں دا تعلق یزید کتے دے کیمپ نالو سی جتے آج بھی ممبر زندہ ہو ثابت نہ ہے رب دی عزت دی قسم ہے آج بھی فخر نالا ہے میرے امام دا نام حسین ہے میری فجر دا نام حسین ہے اور میرے مرشد کے رہبر دا نام حسین اے دعا کرو حسینی ذکر دی خیرات نال انسانیت مردہ نہیں ہوتی زندہ ہوتی جرت غیرت حمیت زندہ ہوتی ہے عرضے کر رہا حضور سید عالم علیہ السلام نے کائنات کو ایسا نور عنایت فرمایا ہے کہ ہر فرد شعبہ بدلے خیرات حضور دے وجود اطہر دی ہی کائنات تقسیم ہو رہی ہے فرقے پارٹیاں کائنات جتھے مرضی جاؤ انہوں پیش کیا کرنا ہے تسا تے میں ہندو فخر کرے اپنے دھرم تے پتہ ہوئے ہاتھ نال مورتی بنائیے یہودی فخر کرے سکھ نہ نہا کے بھی فخر کرے تے مسلمان قرآن تے دین تے شریعت تے آل تے اصحاب دے نال محبت رکھ کے بھی پریشان ہوئے تھی مطلب ہے بد نصیب ہے نا قرآن اعلان فرما رہی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اس کائنات عالم اندر جتو جہد دانا سٹگل دانا کوشش دانا کاوش دانا میدان عمل کے اندر عملی کردار ادا کرنا فلسفہ اسلام کی دائے اسلام کے نہیں آدھا کارت پائے تو صرف دعا مرنا آسرا کرو اسلام کے نہیں آکھنا ایک میں روانہ کر کے خود چھڑیا کمریا میں بیٹھو اسلام کے نہیں آکھنا دین کو اسلام کو انسانیت کو نور ہوئے وقت بسا سجدیات رکوعات تسلیحات کو زور دے ہو بلکہ اسلام کا تصور ہے جنہے ملے اللہ دا محبوب کائنات برائی نے خاتمے دا اعلان واسطے عملی مجاک مشاہدے لئی کائنات عالم کو تردائے وقت کائنات دے دیئے وقت بدر سجدائے وقت بہت کا میدان سجدائے وقت خندق وجود چاہیے وقت تبوک و یرموک وجود چاہیے وقت حنین وجود چاہیے استقلال ہوئے جدو جہد ہوئے غیرت حمیت ہوئے کہ میدان عمل دے وچ وقت پاک نبی دیا زلفان مہارا بڑا والا سیدہ زہرا دی جھولی وچ کھیلن والا امام شمشیر کہ کائنات دے مسلمانہ دا پیر حسین بن علی پورا کنبل ہے کھیلانے دی دین دے اصولہ دی حفاظت کروائے تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت خرابی کتھوں شروع ہو دیئے جدو میں آکھا اے کم تو کر تیری خواہش ہوئے کم نہ کرا میری ہوئے کوئی غور کرے تبدیلی دوسرے کو شروع نہ کر اپنے آپ کو آغاز کر لے تیری میری فکر جتنے جو خود نال جڑی ہے دین تیری بھی لوڑ ہے حاجی صاحب تیری بھی لوڑ ہے صوفی صاحب تیری بھی لوڑ ہے علامہ صاحب بھی لوڑ ہے یہ دیوبندی سنی وہابی شیعہ یہ اسلام کے علمبردار ہو وطوری دین کو ہر ویلے لوڑے گھٹ تولنا چھوڑتے ہو پورا تولو دین کو لوڑے جھوٹ نہ بولو دین کو لوڑے دینہ دا حق نہ مارو دین کو لوڑے پڑوسی کی دین پہر کے گندی نظر نہ رکھو دین کو لوڑے
حیائی پاس شکریہ نہیں خاتمہ کرو دین کو لوڑے اگر تسان کو نمازی کرے مولوی کرے پیر کرے دربار والا کرے خلیفہ کرے ملنگ کرے یہ بالکل غلط ہے آؤ مل کے فیصلہ کریے یہ کربلا 1400 سال تو پوری جرت نال کائنات کو اعلان کر رہی ہے کہ تبدیلی اصغر پاک لے آ رہے اکبر پاک لے آ رہے اور محمد کا خون عباس کے بازو علی اکبر کی جوانی غازی عباس کی جرت عبداللہ بن وہب کلبی کی فکر حضرت ہوگی جانی ساری یہ ساری تبدیلی ہے جس نے زندہ جزوی کتینوں حیاتی بچے جو ملتا کیتا کہ حسین قتل ہو کے ہمیشہ نہیں زندہ ہو گیا کہ یزید کتا پترہ پیوانا باپ ہو کے ہمیشہ واسطے مردہ ہو گیا اسلام دی فکر بڑی عیائیں سادہ مزاج ہے جلسیاں کانفرنساں خانقاہاں تحقیقی اور ایسے ایسے سیمینارز تک گل صرف نہ سسٹم برخاستم تک محدود رہے جتنی دیر تک انج کرے سو کفر توڑے سر تھے انج خطرات دے پاندر طرح منڈلا میں راسی اگر تسا آج دیکھو نا 1400 سال بعد ساڑھا مزاج دیکھو کہ پتہ لگ جائے کہ فلاں گلی چو سید آ رہے ہیں حیا کر دیو کہ نہیں ہولی بولو حیا کر دیو نا اچھا پھر کیوں کیسی اننے لوگاں دیدے کور لوگاں کہ اسا حیا اس سید نہ کرنے ہیں ساڑھی بد نصیبی ہے جیڑا بڑی گڈی ہے چاہے جنہوں 500 دکھانا لے 150 چھکانا لے اسا سمجھنے آنوں لیکن جیڑا ساڑھا امام ہے نا احمد رضا وہ ایڈا قسم خدا دی سیانا ایڈا دانا کے بین آئے مزدوراں نے پالکی وچ بابے نو چاہ کے نعرے شروع کی تھے احمد رضا فرماتا ہے جلدی نال تیری پالکی رکھو میں نے لگتا ہے میرا وزن کہیں سید کے کندھے پہ آ گیا ساڑھا مزاج کیے ظاہرے اچھا جڑے ویلے اعلیٰ حضرت فرمایا نہ تلے رکھو رکھ دیتا گیا ہاتھ جوڑ کے فرماون لگے سچی دسو تواڈے چ سید کون ہے ایک بندہ آکھن لگا اس کہا مولانا صاحب اے اتھاؤں قریب دا ہام ہے مدت ہو گئی ہے انہاں دی گلیاں چ مزدوریاں کریں دیا انہاں آج تک نہیں پوچھا سید کیڑا ہے تے کو کی میں خبر تھی گئی ہے اس کا میں خیرات ڈائریکٹ مدینے دی دربار ہی چلین والا سائل ہوں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا تساں دسو سید ریڑی لا کے کھڑا ہوئے حیا کرے نے سید کئی رشوت خور حرام خور بغیرت افیسر کولو بطور نیب قاصد ہوئے او حیا کرے نے کئی بگڑے ہوئے رئیس دادے کولو 4 تپیاں دے مالک کولو سید نوکر ہوئے ملازم کو حیا کریں دے جڑے کریں دے انہوں نے کتا لکھا سلامنا لیکن ایک کیونکہ ساڑیاں اکھاں کمزور ہیں اندر کمزور ہیں کہ انج دی شخصیات ہوئے تو وقت مزاج یہ ہوں دے احترام کے حیا دا سلسلہ عرض کرنا چاہ رہے اللہ سب نو نصیب فرماوے 1400 سال بعد سید دا حیا ہے اے حیا بحال کہہ کیتا ہے اے جدوں بھی سید دا حیا کرنے ہیں نا سانو مدینہ یاد آتا ہے تے کربلا وچ مدینے دی عظمت بچاون والا حسین یاد آتا ہے تے جنہاں دے وڈے ہو ساڈے طرح من سست اوہ کچھ نہیں ہونا انہاں دا حال پھر کی ہونا ہے کہ ساڈیاں نسلاں بھکاری بن جان گیا کیونکہ ایسا چپ ہے شاید کچھ نہیں ہو رہا ہو چکے ہے دنیا بدل چکی ہے وہ صرف ساڈا تماشا ویکھ رہے تسا نہیں بولنا
اور جدو دنیا خاموش ہو گئی ویکھو نا فلسطین دا معاملہ چھوٹا جہا نہیں، انہاں پورے عرب نو مستند اور مطمئن بغیرت بنا دیتا ہے۔ وہ مغرب کے لیٹ گئے نے، اس واسطے یہ لیٹ گئے نے۔ اور یقین کرو اے میری گل اللہ کرے 100% غلط ہوگئے، لیکن میں اپنی گناہگار اکھاں نال ویکھ رہا یہی عربی دنیا دیا روڑیاں تو بھیک منگتے نظر آن گے۔ امریکہ میں چرنے اچ بیٹھن لگیا انہاں دنیا کو بھیک منگنی ہے، جب کفر نے اللہ بولیا ککھ نہیں رکھنا، بچنا صرف بولے جنہیں گنبد خضرا نال اپنا تعلق مضبوط رکھیا۔ انہاں دیا نسلہ اجڑیں گی ہے، پاک نبی دے فرمان نال غداری دا اے نہیں ہوتا خود نہیں ہوتا۔ تو عرض پہ کرنا نبی دے پیارے غلامو، اسلام جدو کے ہوتست کرتا نہ آئے، پاک امام رسول مختار شفیع روز شمار دے دربار در بار اندر جو خیرات نبی کو لیے ہوگا اظہار پر بلا فرمایا ہے، ایہی خیرات ابو بکر نے لیے، عمر عثمان علی نے لیے۔ اس جدو جو اعلان آپ نے بدر دی وادی فرمایا ہے، ایہی خیرات صحابہ نے لیے۔ اور اندر خندق اندر تبوک کو یرموک اندر خدا نظارہ دنیا میں ویکھنا نصیب ہو رہے، جیڑی خیرات پاک نبی دی تربیت والی، تحلیز والی، قربت والی، نبی دی اقلیت مٹھان والی، آمنہ دلال دے لب چسامن والی، رسول اللہ دے دربار دی تعلیمات لے کے حسین بادشاہ میدان عمل چترے دے خدا نظارہ دنیا میں کربے بنا دی دھرتی چڑے کھلائے۔ حسین شاہ مدینے دی دھرتی چڑے کے مطلق ہاتھ چڑھا دے، عقیدت مندہ دی کہ جناب آداب کو گیڑے نہیں سی جا سکتی، جدہ حیات مقتدر صحابہ کر دینے، جدہ احترام جلیل قدر صحابہ مصطفیٰ دے شہزادے نہ کر دینے، انہاں احترام نہیں کرنا سی، حیات اور سلسلہ بھی قائم ہوئی۔ لیکن حسین نے دو راستے کھولے گے، ایک راستہ ہے رخصت والا، ایک راستہ ہے عظیمت والا۔ رخصت والا راستہ صوفی اپنا سکتے، صوفی اپنا دے رہے، اہل علم اپنا دے رہے، یہ سر تو بچنا، ظالم تو بچنا، رخصت والے کام کر کے اپنے دین کا فائدہ کرنا ہے۔ لیکن ایک عظیمت والا راستہ ہے، یہ دونوں راستے دے سامنے کون چاہیے سی کہ رخصت والا اپنا دا اور کیویں عظیمت والا بنانا۔ حسین چاہتے کہ رخصت والا راستہ بھی بڑا معتبر رہی، لیکن فرمایا جنہوں کھٹی نبی نے دتی ہوئے، جنہیں کن وچ اذان نبی نے پڑھی ہوئے، جنہوں جھولی وچ سیدہ زہرا نے کھلایا ہوئے، جنہاں جھولا فرشتے جھلایا ہوئے، جنہیں انگلی باب العلم دی پکڑی ہوئے، وہ کائنات کو تبدیل کر کے اپنا تن من دن کٹا کے بسے گا کہ حسینی قیامت تک رخصت وال جائے گا، اور جب بھی دوڑے گا وہ عظیمت وال جائے گا۔ کیونکہ وہ دی خواہش ہے کہ اسلام دا جھنڈا اونچا ہوئے، دین دا پرچم بلند ہوئے۔ پھر دنیا نے دیکھیا میرے نبی دے پیارے غلاموں، جدو جناب امام علی مقام میں اپنے نامی دی پاکیزہ عالمگیر تربیت دی برکات نو سامنے رکھیا اور ماحول کو بدلیا۔ حالانکہ جناب عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس ابن یزید دیا خواستانو دیکھ چکے سن، پتہ سی یزید بغیرتی تو باز نہیں آئے گا، اور جان چکے سن مروان اپنی خواست اپنی بغیرتی کے ماحول بنان کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پاک امام علی مقام اور اس کو پہلے جلیل القدر صحابہ دی اولاد میں مدینہ چھوڑ کے مکے والرخ سفر بنیا۔ اس کو مراد صرف لڑنا نہیں ہے، اس کو مراد اسی کہ یزید بغیرت فوج کا مزاج کمینہ ہے، اُنہی تلوار نال مسلمانوں کا خون بہے گا، یزید کتے کا خود نہیں بگڑنا، میرے نانے دے روزے میں تقدس پمان ہوگا، انسانیت کا قتل عام ہوگا، مدینے دی
دیا گلیاں کا ماحول خراب ہوئے گا. پاک امام نے مدینے کا تحفظ فرمایا, روضہ رسول کا تحفظ فرمایا, نامے دین کا تحفظ فرمایا. رات کی تاریکی اندر میرے پاک امام نے رخت سفر بننے کا ارادہ فرمایا. فرمایا چھوٹیوں چلو بڑیوں چلو, حالانکہ حسین چاہے مدینے میں رہ کے فائٹ کر دے, لڑائی کر دے, تلواریں چل دیا, صحابہ دی اولاد نکل دی, صحابہ نکل دے, ہر چھوٹا بڑا دفاع کر رہا. لیکن حسین سمجھنے سب اے سبق جناب عثمان غنی نے دیتا گئی. جب لوگ آکے مدینہ چھوڑ دے, انہیں کہ مرنا مدینے چاہنا, انہیں کہ تلوار اٹھا لے, کہ تلوار مدینے سے اٹھانی نہیں ہے, کیونکہ میں نے مدینے دیا گلیاں نال پیار ہے, مصطفیٰ دے روزے نال پیار ہے. یہ ساری تربیتاں دی برکات امام حسن حسین نے جناب ابو بکر تو بھی لئی ہے, جناب عمر تو بھی لئی ہے, جناب عثمان تو بھی لئی ہے, اور فاتح خیبر جناب حیدر کرار تو بھی لئی ہے. اس فکر نال کیونکہ شہزادگان رسول نے جو جو سبق سکھیا, لڑکپن, جوانی, بچپن اندر, وہ سارے سبق نو مد نظر رکھ کے مدینہ بچایا. پہلا سبق امت واسطے مختلف فرقے حوالے ہو, جدو دشمن اٹیک کر کے اپنی سازش نال توڑے مرکز نو پراگندہ کرنا چاہے, ادو فرقے قبیلے چنا جلنا, ادو یکجا ہو کے اس مرکز کی مرکزیت کی حفاظت کرنا, کیونکہ دشمن کی خواہش سے توڑو ریزہ ریزہ کرنا, یا پھر خاموشی نال اس مرکز نو ادی ادب و کرام واسطے پھر سائز کے ہو جانا, تاکہ توڑے غصے کو شدت کو جنگ و جدل نال وہ کمزور نہ ہوئے. امام پاک نے روانگی دا سفر فرمایا, بچے روانہ, بڑے روانہ, چھوٹے روانہ, لیکن ایوی ذہن سے رکھو نبی دے پیارے غلاموں, علاقے دا نمبردار ہوئے, علاقہ چھوڑنا مشکل ہے, چیئرمین ہوئے, علاقہ چھوڑنا مشکل ہے, سردار ہوئے, علاقہ چھوڑنا مشکل ہے. کہ حسین مدینے دا مالک ہے, حسین کے دھرتی دا بادشاہ ہے, لیکن کیونکہ مد نظر ذات اپنی نہیں, اپنا قبیلہ نہیں, اپنی برادری نہیں, مد نظر اپنے نانے محمد دا دین ہے, خدا بھی توحید ہے. جس شیخ, مرشد, رہبر, لیڈر دے مد نظر عظیم مشن ہوئے, پھر وہ اپنی ذات بھی قربانی دے کے میدان مشن دا پہرا دے دے. لیکن ہے مشکل, جدو کوئی دے دے تے پھر دنیا جان دیئے لکھاں پیراں, کروڑا مولویاں اور بے شمار سرداراں تے وڈیریاں وچ معذور بندہ ویل چیئر تے بیٹھ کے تے آکھ رہا ہوئے, اور مالکاں نو تھوڑ کوئی نہیں ہے, مالکاں نو تھوڑ نہیں ہے, خوش نصیبی ہے, مالک نوکری نہیں رکھ لیں. تو پھر مشن نعرہ ہوگا لگے تو پر بلاندا, میں کتے بھی کی ہوگا تو نعرہ مالکاں نہ لگے گا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. کہ بنا مالکاں دے نعرے لائے نے, پھر مالکاں بھی کنڈ نہیں لگن دیتی, پھر دنیا جان دیئے, پھر خیر و برکت انہوں دا مقدر بن دیئے. پاک امام علی مقام امام حسین نے حیاتی پوری جو دین دا سبق لوگاں نو منتقل کیتا. اج اس دین دی حساسیت نو, او دی اہمیت نو اجاگر کرن دی ضرورت ہے. حسین دی اہمیت ویکھ لو, حساسیت ویکھ لو, اس نقطہ نظر تے کس انداز چالا
آئے گھر وچ کوئی شے نہیں رہی مقصد ہے دین دی سرفرازی حالات جلیل القدر لوگ آکھیا رخصت ہون دی کیڑی لوڑ ہے فرمایا تانوں پتہ نہیں ہے یزید بے غیرتی تو باز نہیں آئے گا جڑا بعد ساریاں نوں جنہاں نوں اشکال سمجھ لیا اس سے یزید کتے نے گھوڑے بن کے مدینے میں تقدس نو پامال کیتا اس سے کمینے یزید نے حرم کعبہ نو اگ لا کے ابراہیم و اسماعیل دے دنگے میں سین جلا دیتے انہیں تقدس پامال کروایا اور سب کچھ دنیا کے سامنے گئی لیکن پیر حسین نے لیڈر حسین نے رابر حسین نے حامی و مرشد حسین نے اس منظر میں پہلے بھاپیا جدی نشاندہی اقبال نے جو 1300 سال بعد کی دیئے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیدار کرے جڑا ماحول دیکھ کے چلے وہ نہیں ہوگا جڑا ماحول میں بدل دے وہ امام ہو گئے جڑا دھرتی میں رخ چینج کر دے وہ امام ہو گئے لکھاں سلام امام نو جدی امامت دی خیرات سنو نظر آئی ہے امرتی سیاسی اندر جدی خیرات سنو حضرت میرے علی وچ نظر آئی ہے جدی امامت دی خیرات امام محمد رضا دی صورت وچ نظر آئی ہے جدی امامت دی خیرات خادم حسین رضوی دی صورت وچ نظر آئی ہے در حقیقت اس خیرات کی فکر زبانی جناب امام علی مقام ہے امام نے فرمایا چلو سارے تمہیں ایک بی بی ہے جنہاں نا سیدہ طیبہ صغرا پاک ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بی بی پاک بیمار ہے بچپن کا عالم ہے فکر کمزور ہے نظریہ کمزور ہے مضبوط فکر پہ تحقیق ہے بی بی شادی شدہ ہے جناب حسن پاک دی بہو ہے حسن مشنہ دی زوجہ ہے آپ نے رسول مختار دے شہزادے دی مسافرت نال ایک جناب بزنس کے سفر سے جانا بھی ہو پیچھے امام نے اچانک آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا فرما بیٹی کے تینوں بغیر پوچھے میں نال لے لیا پھر لوگوں کی دساگا میں تے قدم قدم تے شریعت بچانی ہے میں دنیا کو پیغام دینا چاہنا کہ دیا نکاح تو بعد دیا شادی تو بعد سوگرا دی ملکیت ہوتی ہے کہ غیرت مند شوہر کو ہوتے ہوئے جڑے اپنی خاندانی روایات نال اپنی ماں کی تربیت نال اس آمن والی ملکوہاں نو عزت بھی دے دے احترام بھی دے دے انہوں کسی بھی بیٹی بہن سمجھ کے کہ حیات شرم کے تقاضے بھی پورے کر دے میرے پاک نبی نے شہزادے نے فرمایا میں اگر چاہوں تینوں لے جاواں میں پتر بیٹا ہے پوچھن دی گھر سے لوڑ نہیں ہے لیکن نونے دی شریعت نو مد نظر رکھ رہا میں چاہنا بیٹی تو صبر کر حسن مسنہ آمن گے تو اجازت لوں اگر وہ نہ لانا چاہتے بسم اللہ ورنہ علی اکبر آ کے تینوں لے جاؤں گے بیٹی آدھی اچھی بابا لیکن نبی دے پیارے غلاموں دیا شادی شدہ ہوگن یا غیر شادی شدہ وہ دیا میرڈ ہوگن یا ان میرڈ جب چالیا گھرانوں تالے لگ گئے جب سارا پریوار کر دیا پھر آخر جذبات تو احساسات ہوئے اکھاں چو اتروں نے رم جھم نے کدے جناب اصغر پاک رو چک لیا نے کدے علی اکبر پاک نہ دامن پھڑ دیا نے کدے جناب عباس نے گلت دیا نے کدے جناب شہر بانو لیلا رباد ہو میں نوینا اللہ جاؤں ساگر گئے اے حسین بادشاہ نے حکم فرما دیتا ہے سارے امر وعدہ بھی کر رہی ہے لیکن بھیڑ کے جذبات میں پاک امام نے قافلے نے رخت سفر کریا اے مدینہ تو مکہ دی دھرتی وارد ہوا مکہ تو مکرمہ دی دھرتی ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ کا روزہ ہے حسین پاک نانی بادشاہ کا روزہ ہے رب کا پاک کر رہے دنیا بھر تو حاجیہ دی آمد کا سلسلہ جاری ہے لیکن حسین بھانپ گئے یزید کی بغیرتی تو اوہ ایجنٹا بھی کمینگی تو یہ حرمت کعبہ نو بھی پامال کرن تو گریز بھی کرے گا کعبہ بیت اللہ نو نقصان پہنچانا تو بھی گریز بھی کرے گا کہ خدا نہ خواستہ میرے وجود دی وجہ نال اللہ دے گھر نو نقصان نہ پہنچے میرے رکن نال رب دے گھر دی حرمت پامال نہ ہوئے
میرے بچیوں نال میری وجہ نال میرے خاندان نال اللہ دے گھر نو کدے جناب والا کتے نقصان کا خدشہ نہ ہوئے حسین کس نے پیش نظر ارادہ بدلیا ادھر کوفیوں دے خطوط در خطوط شروع ہو گئے سنیا ہے تسا حسین بادشاہ نے ایسا سنیا ہے تسا یزید کتے دے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے ہو ایسا سنیا ہے تسا دیوں کی سربلندی دا بیڑا اٹھا چکی ہو ایسا سنیا ہے تسا ابو بکر عمر عثمان و علی دی فکر لو دوبارہ اثر لو اسے بھیج کے لے آنا چاہ رہے ہو سادی خواہش ہے اسٹیج سادہ علاقہ سادہ ایریا سادہ جانا سادیا جوان سادے لوگ سادے آؤ مہربانی کرو سبھی امامت فرماؤ سبھی قیادت فرماؤ سبھی رہنمائی فرماؤ حسین بادشاہ نو روٹ دیتا آپ نے امام مسلم نو بھیجیا جا کے ماحول بھی کھلا انہاں لیٹر لکھا 30,000 بندہ ایک دوجے کو اگے بڑھ کے بیعت پہ کر دائے لیکن جیوے لالچیوں نے جیوے بغیرتی کا ماحول گرم کیتا ابن زیاد جیا کتا ادھر مدینے کے مکے دے راستے والو اس طریقے نے مجازی لباس پاکے جیوے انہیں انٹری پائی ہے انہیں انٹری نو دیکھیا انہیں جا کے خلافت اس مرکز اندر لوگاں نے یرغمال کر کے اپنے جنڈے کا پاک دلدان کیتا مزدل گھبرا گئے پریشان ہو گئے جتر بتر ہو گئے لیکن محمد پاک نے نواسے دو خط لکھا جا چکے آئے ادھر میرے امام پاک روان کیدا اعلان فرمایا جلیل و قدر صحابہ روکیا انہوں نے بچیاں روکیا علامہ اسیر نے تاریخ کامل لکھا ہے میرے امام فرمایا مینوں نونوں نے خواب حکم فرمایا ہے مینوں روکن والی ہو تو ابھی محبت بھی سلامت فکر بھی سلامت میرا احساس کرنا بھی سلامت لیکن میری مجبوری ہے جو حکم انہوں نے خواب کی پائے وہ دی تعمیل واسطے حسین ایک لمحہ رک بھی نہیں سکتا روٹ بھی چینج نہیں کر سکتا کیونکہ اے واحد پرسنالٹی ہے اسلامی تاریخ دی جیدی زندگی دا لایا ہے عمل ٹارگٹ جیدہ خود نانے نے آپ دیتا ہے توجہ ہے نا نانے نے خود آپ دیتا ہے اور میرے پیارے سونے ویرو سنی ہو یا دیوبندی وہابی ہو یا شیعہ تو ان کے فرقہ رکھو لیکن ایک گل ضرور سن لو وہ میرے سونے ویرو انہاں دی شان پچھن واسطے نہ تینوں کسی ہور علاقے چ مولوی پیر ذاکر محدث تے مجتہد کل جانا پائے گا انہاں دی شان تینوں نبی دی کچہری وچ بیٹھن والے صحابہ دسن گے میرے سونے ویرا ہولی ہولی بولو کچھ ساڈے دوستاں دا خیال ہے 2-4 صحابہ ٹھیک رہے باقی انج ہو گئے اساں کہ چلو پیارے انہاں دی لسٹ تے سانو دے جڑے میرے سونے ویرا تیری تحقیق دے مطابق ٹھیک رہے ہیں میرے پیارے انہاں دی لسٹ تے دے آکے کی کرنی ہے میں کیا یہ حسین دی شان ہوے گی نا بیان تا مڑ میں لسٹ کراں گا چیک بھئی جے انہاں ہی چوہے جڑے تو دتن تا مڑ تا تیری لسٹ ٹھیک ہے تے جے شان بیان ہوئے تے تیری لسٹ توجہ ہے لسٹ تے نظر ثانی فرما کیونکہ جنہاں نو تو کوس رہے ہیں جنہاں نو تو برا بھلا پی آکھنا ہے قسم لے لے ساڑھے سر تے قرآن رکھ تینو برملا دسا گے سانو شان انہاں دسیے جنہاں نو تو ٹارگٹ پیا کرنا ہے مرداساں یہ مطلب ہے میرے سونے ویرا تینو کسے لسٹ غلط بنا دیتی ہے تے میں نا تو بھی غور کرتے میں بھی میرا مولوی تیرا مولوی کمزور ہو سکتا ہے
ایک گل تک کمزور نہیں ہو سکتی نا تساں دسو بھئی ایک کے راہ جان دی گل چوری صاحب ویکھیا حاجی صاحب ویکھیا ملک صاحب ویکھیا تساں ویکھیا اے حویلی والا گلاں باہر کون کڈدا ہے جے تہاڈی سبحان اللہ انج ہے تے میں پھر معافی مانگ لینا اے حویلی والی گل باہر کون کڈدا ہے علامہ صاحب نے تے او دسنا جڑا باہر ہویا حاجی صاحب نے او دسنا جو کچھ باہر ہویا اے جڑا گھر والی گل دسے او دے وچ دو چیزاں نے ایک بندہ بہو سچا ہے دوئی گل ہے کہ بندہ پیار بہو کردا ہے مثلا میں پوچھ لینا کہ مومنہ دی اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میری ماں بھی پاک نبی نے ملی ہے میری بہناں بھی ملدیاں رہی ہیں مکے مدینے دی عورتاں بھی ملدیاں رہی ہیں ایک خاتون ایسی ہے جڑی جب پاک نبی کو لائی ہے حضور کے منہ تے چل کے استقبال کیتا ہے حضور نے متھے تے سر تے بوسہ دیتا ہے حضور نے اپنی تھان تے بٹھایا ہے میں کیا گل گھر دی ہے حویلی کے اندر نہیں ہے گل کرن والا کون ہے مومنہ دی اماں گل پھر بھی پوری ہے اتنی ہوئے تو سچائی ہے لیکن اس کو اگو یہ سچائی کوئی نظر آندی ہے صداقت کوئی نظر آندی ہے شرافت کوئی نظر آندی ہے اس کو محبت نظر آئے گی حدیث کوئی یہ سن لو فرمائے ایک عورت آئی ہے پہلے سچائی سن لو ایک عورت پہلے ہور بھی آئیاں آگیا رہیاں لیکن ایک خاتون جب بھی آئی ہے نبی مٹھے میں استقبال کر دینے مٹھے پہ سر پہ بوسہ دے دینے اپنی تھان پہ بٹھا دینے اے سچائی ہے اے صداقت ہے لیکن اگے محبت فیصلہ تسا کر لینا فرقہ پارٹی رکھ فرماندیاں نے پھر اے او خاتون ہے جڑی کھاندی بھی نبی طرح جڑی بیٹھلی بھی نبی طرح جڑی لیٹلی بھی نبی طرح جڑی چللی بھی نبی طرح جڑی بولدی بھی نبی طرح پہلے حدیث میں حصے سے صداقت ہے دوجے حصے میں محبت ہے کہ میں آکھ رہا گھر دی حویلی دی گھر دی گل سانو دسی ہے کہ او خاتون کون ہے آکھے او حسنین دی ماں ہے کہ جنہیں گل دسی ہے او قیامت تک میں مسلمانہ دی ماں عائشہ صدیقہ ہے ہن سنیا ویرا تیری لسٹ چے نہ ہے نے تے سبحان اللہ نہیں تے میرے پیارے نظر ثانی فرمانا تھوڑا جے ہو رولی بولو اچھا پھر عرض کرنے ہیں پیار کی ہے ابو یعلا بن مرہ نے پوچھ لے تیری لسٹ کوئی نہیں مگر تعریف کر رہے ہیں جابر تیری لسٹ کوئی نہیں کی فرما رہے ہیں سلمان فارسی کی فرما رہے ہیں صدیق اکبر کی فرما رہے ہیں عمر کی فرما رہے ہیں تیری لسٹ نہ نہیں ہے وہ جرا کچھری وچ پگلے کھچ اوپن مجمع وچ پتر کو بیان ہے زبان سنبھال کے بول عبداللہ وہ دی ماں بھی تیری ماں نہیں ہے وہ دے بابے بابا تیرا بابا نہیں ہے ہاتھ میں کامن کا دی ہے ماں اور جبن کا جب دے ماں تو پھر میرا حق مانگا ہے میں محبت نہ لاکھا اے میرے پیاری نبیرہ اپنی لسٹ کے نظر ثانی فرما رہے قسم خدا دی شان اتارے زبان اتارے زبان اتارے شان اتارے ایک خوبصورت اسلام کا حسن ہے کہ نے سانوں رہی دسیارے ہیں ایجی سجے تک منتقل فرمایا ہے عمر فرماتے ہیں میں نے 100 اٹھ دے دے وہ خزانے نہ لگ دے میں نے اتنے پسند نہیں اتنی علی ملی اتنا شانہ تو ہے شان پیاری ہے آنکھیں کھیلی ہے آنکھیں نبی دی لاڈلی بیٹی کا شور ہونا حالت جنابت مسیح کے اندر آمن کی اجازت ہونا تو خیبر کے موقع پہ فتح کا جھنڈا چڑھنا کہ میں آکھا او عمرے جنہوں نبی خود فرما رہے ہیں کہ سانو علی دس رہے ہیں دنیا سکتی ہوگی ہے آمنہ دلال آخر آئی اللہم عز الاسلام عمر بن الخطاب اللہ اسلام عزت دے لیے کہ محمد کے لشکر وچ عمر نو اجازت فراہم فرما دے میرے سونے ویرا لسٹ تے نظر ثانی فرما صحابہ کیا نہ جاؤ یزید ایک کوفیہ دی کمزوری
بعض قوماں دے مزاج دا پتہ ہوندا ہے بزدل نے کمزور نے صحابہ اس ترتیب نو تجربے نو مد نظر رکھ کے جلیل القدر صحابہ دی اولاد نے آکھیا امام پاک فرمایا ساریاں گلاں دا مینوں پتہ ہے لیکن کیونکہ او مینوں اس ویلے دین دی ڈبدی ہوئی کشتی نو سہارا دین دے حوالے نال او کہہ رہے نے پاک امام سانو تیری لوڑ ہے ہی اساں تیار کھڑے ہاں یزید کتے دے معاملات دے سامنے ٹکر لین لئی تے اس ساڈی تساں رہنمائی فرماؤ فرمایا جے میں نہ کیتی تا پھر انہاں دی اس گل دا کی جواب ہوئے گا اس نو سامنے رکھ کے کچھ بیچارے دلال بروکر مزاج ناسبیت دے گند وچ ڈگے ہوئے خبیث مولویاں نے آکھیا حسین سیاست کے لیے گیا تھا میں کہا تیرے نالو ماں کتا جم دے دی چنگا سی ہے بغیرتا تینو تولن لئی کائنات وچ لبے کو ہونے بچے شعر پڑھ رہے سن نا کہ علی دے پترا نال کی شعر پڑھ رہے سی ہاں مسیتاں نو جاون دی کئی لوڑ ہے اس کنجر نو ہے دنیا وچ اس نالو ماں پتر نالو سور چ جمے جیڑا حسین دی ماں نو تولے یا پاک حسین نو تولے جاگ رہے ہو نا ساڈے نزدیک محقق نہیں وہ کائنات دا شیطان ہے جیڑا کسی اچھا موڑ کئی کمینے انج دے آئے پھر دن جیڑے کسے دی آڑ کسے نو بھونکن گے دور فٹے مرے جے دماغ تیرے کوئی علم دی گھٹی نہیں تے کسے غیرت مند بابے کو پھکی رہ بن کے مر گئے آڑچ تولنا بندے دے پترہ لکم تھوڑا ہے مطالعہ بداؤ وسط بداؤ اسانے ایک گھرانا کائنات دا موسم گھرانا ہے امام پاک نے فرمایا میں نے نانے نے حکم کیتا ہے ایک خواب حکم فرمایا کہ میں نے بچپن ایک بشارتہ دکھیا نے اما ایسا فرما دیئے اخبرنی ان ابنی آزا یعنی حسین یقتل بارد الطرف وجاءنی بغازر التربہ فاخبرنی ان فی رامد جاء کما قال یہ روایت بیان کون کو کر رہے سجدہ جڑی لسٹ کو دیتی ہے ادھر یہ نام ہے تو سبحان اللہ نہیں ہے تو لسٹ نہیں بنا لے اما ایسا فرما دیا نے میرے ناپاک آقا نے فرمایا میں نے جبریل نے خبر دیتی ہے میرا بیٹا حسین شہید ہوئے گا دوجی روایت ام سلمہ فرما دیا میرے گھر کھیل رہے نے پاک نبی مسکرا رہے سن اچانک اکھر چو اتھرو آ گئے میں کہ آقا وجہ کی ہے فرمایا میں نے فرشتے دسے ہیں تھوڑی امت کے ہاتھوں تھوڑا بیٹا حسین شہید ہوئے گا پھر گل صرف اتنی نہیں ہے کچھ کلمہ پڑھنے والے میں انجلے تماش بھی دیکھے نے یہ آدم دیوار دے پیچھے نبی کو خبر نہیں ہے میں کیا قربان جاواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت میں کیا قربان جاواں تیری تحقیق تو سنیا تو انہیں دیوار دے پچھوں کا نہیں پتا اتھے پاک نبی شہادت دیا خبریں پہلے دے رہے ہیں پھر میرے نبی نے مٹی دیتی ہے فرمایا ام سلمہ یہ مٹی رکھ لے جب مٹی خون بن جائے میرا بیٹا حسین جام شہادت نوش کر جائے گا میں کیا مولانا صاحب یہ مٹی میرے نبی نے اما عائشہ نو کیوں نہیں دیتی یہ مٹی میرے نبی حبیبہ نو کیوں نہیں دیتی یہ مٹی میرے نبی ماریا کتیہ نو کیوں نہیں دیتی یہ مٹی میرے نبی نے زینب بنت جاش نو کیوں نہیں دیتی گویا مٹی میرے نبی نے اپنی ازواج چو اس نو دیتی ہے جنہوں نکاح کے نبوت نل دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک شخص ہجری چو حسین شہید ہوئے گا وہ میری ازواج چو کے زندہ ہوئے گی امام علی مقام اس سے منظر دے مد نظر رکھ دیا نامے دیا لکھیوں یا ڈگریاں بابے کو دیتے کمریاں نے سامنے رکھے میدان کرنے بلاول جلواگر ہوئے دے پاک امام نے جی میں ڈیرہ لگایا پوری حکومت پوری مشنری حل گئی ہے انہاں کا شکرانہ کچھ کرانے لیکن ڈکیا نہیں جا سکتا چک پوشنا بھی ختم ہو گیا جڑے لوگ گزرتے گئے عقیدت مندی میں اضافہ ہوگا گیا یزید کے جزیدیت اگمگ ہوگا ہوئی ہے اپنی کمینگی شیطنت دے عروج کے پہنچی سچ محرم رو
پانی دی بندش کا اعلان کیتا انہوں نے خیال کچھ گھبرائے گا کوئی لڑکھڑائے گا کوئی جگمگائے گا لیکن انہوں موزیاں دی خواہشی شاید کہ دے نانے نو دیوار میں پچھو کا نہیں پتا کاش انہوں پہ گھر کو نہیں پتا ہوگا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے کرے رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے کہ حسین دی شہادت دا تے پاک نبی خود دس گئے سن تے حسین تے قدم قدم تے اگے منزل وال بڑھتے جا رہے ہیں پھر جناب والا ایک رات پاک امام نے مزید ڈیمانڈ کی تھی اس فیصلے تے یزیدی دانشور ایک دوجے نال جفیاں پا کے مبارکہ پہ دے دے مبارک ہوئے حسین پھر جذباتی فیصلہ کر گئے حسین پھر جذباتی فیصلہ کر گئے ایک رات مزید منگ لئی سو بھوکے چ بھی اضافہ پیاس چ بھی اضافہ بچے اگے کمزور نے یہ کیڑا فیصلہ کیتا ہے میں کہ عشق دے فیصلے چولا نو سمجھ نہیں آندے عشق دے فیصلے اساں تے 1400 سال بعد فیض آباد تے ویکھیا انہاں کہ حکومت تے وزیر تے مشیر کنج استعفیٰ دے گا انہاں کہ تہاڈا پیو بھی دے گا وجہ ایوے جدو بندے دی گل چکا حسین دی نوکری نہ ہوئے پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیں میرے نبی دے پیارے غلاموں البتہ جو حسین بادشاہ نے کائنات نو ویژن پیش کی تائیں وہ ایوے رات منگی ہے تاکہ دنیا نو میں دسا قیامت تک بھی حسینی ہو جو بندی ہو یا وہابی سنی ہو یا شیعہ دعویٰ حسینیت کر دے تو پھر نامی دی رات نو حسین دے عمل نو سامنے رکھ جیڑی رات امام نے منگی ہے کیوں منگی ہے حاجی صاحب صوفی صاحب دیوبندی صاحب شیعہ صاحب وہابی صاحب دیوبندی صاحب کیوں منگی ہے تاکہ میں دنیا نو دساں کہ پریشر تھلے بندہ دبیا ہوئے اپنے طور تے وہ چونچڑا نہیں کردہ 22,000 فوج اپنی تلوارہ دی چمکنال بغیرتی تے فحاشی تے رنڈی بازی تے بغیرتی تے وہ جشن پہ منا دے ہوئے تے او حسین اس ویلے بھی اطمینان نال قرآن پڑھے نو امام آکھ دینے انہاں کا کی پوزیشن ہے انہاں کا کی پوزیشن ہے کی کر رہے ہیں ایجنٹس نے کی کر رہے ہیں انہاں کے قرآن پڑھ رہے ہیں تے او دا غازی او بھی قرآن پڑھ رہے ہیں انہاں کے او دا اکبر او بھی قرآن پڑھ رہے ہیں او دا فلا او بھی قرآن پڑھ رہے ہیں میں کہ ہون دسا حسینیت کی دا نہ ہے میں تائیں پہ آکھنا 1400 سال بعد خادم خورشید نو منبر تے نہ ویکھ یہ میری غمی تے بھی قرآن اگے ویکھ خوشی تے بھی قرآن اگے دا مطلب ہے فرقہ جیڑا بھی ہے میں ہاں پکا حسین اقبال اندن خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنج گردے سے دوران شدی زمانے نال شکوہ پکرنے آسی کنج ہو گیا اقبال اندن غور تکر قرآن کی تے فرجتے تے نہیں رکھیا قرآن کی تے اچھا تے نہیں پیا بے ہاتھ ہی نہیں لگیا اے ساری شادی ڈھول ڈھمکے بغیرتی کر کے اے اداکارہ کمینیاں غلیظ عورتوں والے لباس اپنی بیٹی بہن نو سجا سنوار کے ہزاراں کیمرے دے سامنے پوری برات حاجی اوری بھیج رہے نے اس لئے آنے مامے نو آکو چاچے نو آکو قرآن چاہوے سر ترک حاجی قرآن نال بغیرتی نہ کر 8 دن 10 دن شادی چل رہی ہے شہرہ میں چھوڑ بقاعدہ کنجریاں کو لوگ ٹریننگ دیوان دن دیاں نو او بھرا دی شادی تے بہن نچ دیئے ماں نچ دیئے تے آخر تا دن قرآن چاہو اے قرآن نل دھوکا نہ کر بیٹی نو رخصت کرن لگیا قرآن سر تے رکھنا بیٹی نو انج رخصت کر کے او دے دل 25 سال دی تربیت قرآن دے نور انج ہوئے اگلے گھر جا کے مہرانی نہ بنے سیدہ زہرا دی نکرانی بنے میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں انہیں اپنے طور پہ محسوس کیتا نہ لڑکھڑاندہ ہے نہ ڈگمگاندہ ہے
ظاہر دے لڑ کھڑاوے ڈگمگاوے کیوں دی تربیت اندر پاک نبی دا دست اقدس حضور دی جھولی کائنات عالم دی مقدس ترین شخصیت کے ذات دی نوری ہے رات گزری ہے میرے پاک امام دی قرآن پڑھ دیا گزری ہے حضور کے فرمان پہ غور کر دیا گزری ہے جب صبح ہوئی ہے علی اکبر پاک نے اذان دیتی ہے امام برحق نے امامت فرمائی ہے مصلی رسول سے بیٹھے امام وقت کا امام جلوہ کر رہے اپنا گلشن لے کے جلوہ کر رہے فرمایا آؤ نبی دیو غلامو رسول اللہ دیو غلامو آ جاؤ سامنے بہ جاؤ اصل بسنائے ساڑی تربیت بھی دین لئی ہے ساڑی زندگی بھی دین لئی ہے ساڑا مشن بھی دین دی سر بلندی ہے کیونکہ دنیا میں اصول ہے اپنے بچے تجارت سیاست بزنس لئی نوکری لئی ذمہ کاشتکاری لئی پال دینے آؤ میرے پیارے ہو میں تو انہوں دسا میرے نانے نے میری تربیت کیوں کی دی ہے جب قاری دو بندے سنی قاری وہابی شیعہ قرآن پڑھے گا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم انہوں پتہ چل جائے گا اللہ کے نبی نے اس وقت خدا دی توحید دی حفاظت نہیں انہوں دی ہلاکت دی دعا منگی نہیں اے نہیں آکھے اللہ سولے سکے انہوں نے سار دے اے نہیں آکھے اللہ انہوں نے گنگا کر کے مار دے اے نہیں آکھے پہاڑ چیر کے غرق کر دے اللہ دے نبی نے رب نے آکھے رہا سویا انہوں نے آنکھ بچے لیا ہو تو بھی بچے لیا انہوں نے آنکھ جانا لیا ہو تو بھی جانا لیا آج لوگا دن سٹگل دی کیڑی لوڑ ہے اے چھڑکا تیران دی کیڑی لوڑ ہے جہاد کے نغمے دی کیڑی لوڑ ہے اسلام کے انجی پھیلے میں کیا محمد کی آنٹی میں نو دین نہ دس نچن والے میں نو دین نہ دس بات کیا لنڈے دے انگریزے سنو دین نہ دسو اسا دین تواڈے کو نہیں کچھنا اسا دین حسین ابن علی کل کچھنا ہے اسا دین کربلا والے کل کچھنا ہے اسا بدر احد والے کل کچھنا ہے فرمایا بچیو قرآن آخر جانا لے آؤ اسا اپنے جانا اسا اپنے بچے اسا اپنے بچے اپنی عورتوں اپنی عورتوں یہ مطلب اسٹرگل والا دین ہے دین جد و جہد ہے دین جرات ہے دین عزم ہے یہ دین بڑی عظمتوں والا ہے ادھر جناب والا اپنے طور پہ پھر کھڑا نہ گھبرایا نہ لڑکھڑایا مذاکرات بھی کلمے ختم ہو چکے انہوں نے تلواریں پھڑیا انہوں اپنا کم شروع کیا لیکن میں موضوع کا بندہ رکھ رہا اللہ دی قسم ہے 1400 سال کو حسینی کردار دس رہے ہیں دہشت گرد یزید ہو گئے دہشت گرد یزیدیت نال ہو گئی ہے کہ جناب علی مسجد شہید ہو گئے دہشت گرد دشمن ہے جناب عمر شہید ہو گئے دہشت گرد دشمن ہے کربلا وچ حسین شہید ہو گئے دہشت گرد دشمن ہے کوئی سگلیاں وچ بیٹھن والے بغیر تو ٹھنڈیا کمرے وچ بیٹھن والے آرام خور بیوروکریٹ ہو تساں جدوں گل کردے ہو دہشت گردی نو بغیر تو اپنی جہالت نال دین نال جوڑ دیو جاؤ انہاں دے انگریزاں دے پالتو انہاں دی اکھ تک پا کے آکھو عمر شہید ہو کے دہشت گرد تساں ساڈا علی شہید کیتا تے دہشت گرد تساں ساڈا اکبر ماریا تے دہشت گرد تساں اور محمد شہید ہو کے دہشت گرد تساں حسینیوں نے فاروقیوں نے عثمانیوں نے حیدریوں نے یہ قیامت تک دہشت گردی کے خلاف ہے اگر پھر بھی نظر نہ آئے میں دس دینا 8 تو زیادہ مرتبہ ویٹو کرنے والے بغیر امریکہ دے کمینے صدر نو نوبل انعام دے جناب والا تمغے بھی خواہش رکھنے والے غلیظ ابن غلیظ حکمرانوں بغیرت حکمرانوں انہیں انسانیت نو قتل کرایا خدا کا خیرات لیندے بچے مر گئے ہسپتالات بمباریاں
ہوئی میں کہ اپنا بزرگ کیمپچ بچے مارے گئے بڑے بڑے ملبے گرا کے چیخنے چلانے بچے جتے چیخن والے بچے دا ماں ہاتھ پکڑ سکتی ہے چچا نہیں سکتی گرن والے بچے وہ ماں اٹھا نہیں سکتی جتے لاشا بکھریاں نے دہشت گردی کون پیا کردا ہے اسلام دا دشمن پیا کردا ہے یہ 14 صدیاں تو حسینی اج بھی اس دہشت گردی دا سامنا کر رہے ہیں ظاہر کا جڑا انہوں پرموٹ کرو لگیا کرسیاں تے بیٹھے اقتدار اچ بیٹھے اج یہودیت نو پروان چڑھان دے اساں کاش تیری ماں لنڈے دی انگریز نہ ہوگی کاش محبتی آنٹی نہ ہوگی تو سیدہ زہرا دی نکرانی دی جھولی وچ ملیا ہوگا کہ پھر تو مغرب چ صرف ہو کے ہی نہ آیا ہوگا بلکہ پڑھ کے آیا ہوگا اپنی عقل و دانش نال اودے کلچر نو روند کے آیا ہوگا ایتھے آ کے انہاں دی گلاں دی بجائے پھر تو زہرا دی نکرانی دی لوری دی بدولت آکھدا نظر آندا اقبال دی صورت وچ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف رات دی میں گزری ہے صبح جی میں جناب شروع ہوئی ہے سورج دیا گرنا شروع ہوئی ہے حسین بادشاہ دی فصل کٹنا شروع ہوئی ہے حسین دے پھل کٹے گئے کلیاں مسلیاں گئیاں حسین بادشاہ دا گلشن لٹیا گیا جڑا گیا واپس نہیں آیا حسین دے صبر بھی بے مثال ہے جذبہ بھی بے مثال ہے عزم بھی بے مثال ہے کسے مفاق امام چاہ کے آئے نے کسے مشین اللہ کے آئے نے کسے بھی برچی کھچ رہے نے کسے مکٹھا کر کے گجڑی اچ بن رہے نے یہ سارے منظر دیکھے نہ لڑ کھڑایا نہ ڈگمگایا جب سارا پریوار لٹ گیا گلشن کٹ گیا میرے امام نے تیاری فرمائی اکھاں چوں اتھرو آ گئے سیدہ زینب فرما دیا نبیرہ اکبر دی جوانی لٹی ہے ایڈا بے قرار نہیں رکھیا عباس دے بازو قلم ہوئے تو صبر دا پہاڑ دیکھیا اور محمد تڑپے تو صبر دے قرار وچ رکھیا رب دی بارگاہ وچ آندے رہے اللہ میری قربانیاں قبول فرما لے نانے دیا دیا ڈگریاں قبول فرما لے ہن اتھرو نے فرمایا بس خیال آیا ہے جدو معراج نبی نو ہویا جبریل مراد تھمایا جدو علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا روزہ پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا سیدہ زہرا دی لاڈلی بیٹی نے کربلا دی جناب والا مسافر شہزادی نے اپنے ویر نو اپنے ہتھاں نال رخصت کیتا آندی اے اللہ سڑیاں قربانیاں قبول فرما لے پاک نانے دیا نکیاں ڈگریاں دے سارے صحابی راضی ہوئے اور امتحان دی عزم جرت نال لے لے تاکہ صحابہ آکھے نانے ڈگری دین لگیا کسر نہیں چھوڑی نواسے امتحان تے بھی کسر نہیں چھوڑی امام میدان کربلا گئے مجمع چیک لیا فرمایا خطبہ دیتا کوفیو تو فلانے خط لکھیا فلانے فلانے دیا پترا تیرا خط ہے فلانے دیا عزیزہ تیرا خط ہے چودری عمل کو تو ادا خط ہے نوابو رئیسو تو ادا خط ہے ہن بھی پھر گئے ہو دس دلو ڈر گئے ہو ایک جناب وعدے تم کر گئے ہو جب امام نے خطبہ شروع کی تھا کئی کوفی کوفے والروانہ ہون لگ پہ شامی شام پل رخ کر گئے یزیدی کمانڈر بھونک دے آندے دا خطبہ سنن لئی نہیں سدیا اے علی دا پتر ہے اے باب العلم دا لخت جگر رہے اے نبوت نور نبوت دا اے ماحول پلیا شہزادہ ہے آؤ تلواراں چالو آؤ اپنا اپنا کردار ادا کرو اینو انج نہ سنو کسے نے پتھر مارے کسے نے جناب والا امام پاک نو تیر مارے ہر ایک ظالم نشانہ کرن وچ مصروف ہے تنے تنگا حسین کھڑا ہے فرمایا یاد رکھو بات شریعت دی بلندی دی ہووے بات اسلام دے پرچم دی ہووے بات نانے دے دین دی ہووے حسین تنہا نہیں زمانہ حسین دے قدمہ تلے
کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، علماء حق اہل سنت۔ میرے امام علی مقام نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، مینو جان دیو میں کون ہاں، میرے بابے دے تعارف ہے توانو، میں کس والدہ دی جھولی وچ پلیا کو گل بھلی جے، نبیاں دے سلطان دے کندیاں تے کون بیٹھا ہے توانو پتہ ہے، ابو بکر جنوں اپنے کندیاں تے چایا ہے توانو پتہ ہے، ابو ہریرہ اپنے کمیز دے پلو نال جدے قدم صاف کردہ ہے توانو پتہ ہے، میرا جان دیو میں کون ہاں تے پھر کی پہ کر دیو۔ لیکن ظاہر ہے طاقت دا نشہ، اقتدار دی لذت، حکومتی چرنے اچ بیٹھن دی چس اتنی غلیظ ہوندی ہے کہ بندے نو اپنا آپ بھول جاندہ ہے، بندیاں نو اپنے آپ ہی باہر نکل جاندے نے، اے بہت گھٹ خوش نصیب ہوندے نے، اے لکھاں چ کوئی ایک ہوندا ہے جیڑا پہلے ڈکن والیاں وچ قانون کردہ ہے تے پھر او جدو خاندان تے شجر نسب تے نظر مار دے پھر ہر شے سٹ کے اس ہتھیار تے تلوار نال کھڑا ہو کے آندہ ہے، حسین میں ڈکن والے شامل سا، ہن میری خواہش ہے تیرے سامنے میری گردن کٹے تک پتہ لگ جائے کہ مینوں حیا بھی ہے، تیرا شرم بھی ہے تے تیرے نانے دے دین دا بھرم بھی ہے۔ خوش نصیب ہو جنوں اے اعزاز مل جائے، جڑا طاقت دے نشے وچ دین نو بھلے، جڑا جناب عہدہ و منصب دے نشے وچ دین نو بھول جائے، اس تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ میرے امام علی مقام میدان وچ کھڑے نے، جدو آپ نے تلوار اٹھائی ہے، ادھروں مخالف فوجی عبداللہ عمار آکھدا ہے، کائنات وچ میں فرد واحد دیکھے آئے کہ جدے سامنے ویران دی لاشاں ڈگیاں، جدے سامنے اودے جوان بچے کٹ گئے، جنہیں ہتھاں نال 70 پلس شہادتاں ویکھ کے چڑھیاں، او ایڈے عزم نال پیا لڑدا ہے، ایڈی جرأت نال پیا لڑدا ہے، میں پہلی باری ویکھیا۔ آندا ہے پھر جدو تلوار حسین دی چلنی ہے، پھر ماحول بدلنا شروع ہویا، کہ پتہ نہیں 3 دن دا پیاسا ہے، لیکن حوض کوثر دے مالک دا شہزادہ تو لخت جگر ہے۔ امام علی مقام دی تلوار چل رہی ہے، دشمن خوف زدہ ہو کے دور دراز گر رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، پھر ویکھو علی اکبر نے جنگ دے اصول نہیں توڑے، دہشت گردہ توڑے، علی اصغر نہیں توڑے، دہشت گردہ حلق اچ تیر مار کے توڑے، اولو محمد نہیں توڑے، اے جناب دشمنہ توڑے، جناب عباس دے بازو قلم ہوئے، انہاں جناب دہشت گردو اے یاد رکھو تسا توڑے، حسین دے بچے آنے نہیں توڑے، حسینی کدے بھی ماحول پورا رکھ دینے، جنگ دے اصولانو بھی من دینے، پاک امام دے اٹھے سجنوں کھبے ہو، جدو حملہ کیتے گئے، میرے امام اپنے وجود نو اپنی سواری تے برقرار نہ رکھ سکتے، زمین کربل تے جلوہ گر ہوئے، میرے امام جی میں زمین کربل تے آئے، بے دل کو انج گھوڑیوں ڈکا، جی میں ڈگ پیا ور کو قرآنوں، بے دردی دی اوڑک ہو گئی، ایک کوک اٹھی اسمانوں، اج جنازہ مہر و وفادہ اٹھ چلیا ایس جہانوں، آزم صبر حسین دا ڈٹھا نہیں کیتی ہائے زبانوں۔ امام علی مقام دے جلوہ گری زمین تے ہوئی ہے، اج لگے آلی قرآن رحل تو تلنے آیا ہے، میرے امام نے کوشش کیتی ہے، زور لا کے کیفیت بڑھائی ہے، سجدے والی کیفیت والی امام روانہ ہوئے، آمن والا عبداللہ نامی ایک آکھدا
حسین یزیدی کمانڈر آکھیا کون ہے جڑا حسین دا سر کٹ کے لے آوے منہ منگے انعام لے کے دیا گا اگر میں لالچ دوڑیا جدو پاک امام دے قریب گیا میرے قدمہ دی آہٹ سن کے فرماتے نے کون ہے میں آکھیا عبداللہ کینے آیا ہے آکھے تیرا سر لین آیا فرمایا ظالمہ تینوں پتا ہے تو میرا قاتل نہیں ہے یہ تیرا نام کیڑا سونا ہے میرے نانے دے بابے دا ناوی عبداللہ میرے نانے دے شہزادے دا ناوی عبداللہ تینوں پتا نہیں میں میرے قاتل دیا نشانیاں بھی نانے دسیاں نے میرے ہاتھ وچ خون میرے خون وچ ہاتھ رنگین کر کے تو کیوں جہنم جانا چاہنا ہے فرمایا جدو یہ گل سنی ہے وہی کیفیت کی بنی ہے تلوار ہاتھوں ڈگی ہے اپنے لشکر وال روانہ ہو گیا دوڑ کے آخر ہے دنیا دار کتے ہو اور بد نصیب صوفی ہو آج پہلی باری انسانیت نو معراج کے ویٹ کے آیا انسان نو عروج کے ویٹ کے آیا آدھا حسین ڈالج پال جے بچے کٹ چکے ہیں گلشن لٹ چکے آئے ہیں لیکن ایڈا سخی ہے آخری ویلے بھی نانے دی امت نو جہنم تو بچاون دیا بولیاں پیا بول دائے امام عالی مقام دا سر انور سجدے دی کیفیت نال ہے انہاں نے اس نو بھی جناب والا شہید کر دیتا ابن اسیر آکھدے نے حسینی اس شاہ اندر اس قافلے آخری شامل ہومن والا ایک ہوئے جنہیں آخری لمحے حسین دی گل جی دے دماغ پہ اثر کر گئی ہے ہمیں پھر شمر لئین کے دوڑے اپنی رونت نال وحشت بربریت دی علامت بن کے آیا امام علی مقام نے قدمہ دی آغت سنی فرمایا کون ہے اندر شمر ذل جوشنا فرمایا جلدی آ میں نے تیرا انتظار ہے میں نے نانے نے تیری نشانیاں دسیاں ذرا گریبان پہ کھول نانا فرمایا گئی میرے حسین کو جبا کتا حملہ آور ہوئے گا جدے وجود کے برس کے داغ دے نشان ہوں گے ذرا گریبان پہ کھول جدو کھولے امام نے ایک نعرہ مستانہ لگایا پھر سر جھکا دیتا رب دے حضور لقد صدق جدی اللہ اکبر ادھر حسین نے سر جھکایا ادھر خشک حلق دے شمر نے اپنا خنجر چلایا عشیے برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید آل زہرا پر شکم اے بے حیا کس نے کیا ادھر انہوں بغیر دانی اگمی مجھے انہوں پھر اپنی زندگی دی مثالہ قائم کی دیا انہوں وحشت بربریہ کی انتہا کی دی امام علی مقام دی انہوں نے جناب والا وجود اکبر کے لباس اتارے آپ نے لباس اور جنگی سامان اتارے نالین اتاری ایک ملون انگوٹھی اتاری انہوں دی اگ مجھ نہیں سکتے ایک غریبی کے وحشت میں بربریہ کا نظارہ آسمان میں دیکھیا مسرا اصلیہ فرما دیا نے جنہوں 26 محدثین نے رپورٹ کیتا ہے آدھیا نے پھر ایک جویا ترکی دا جو انہوں نظارہ پیش کیتا آدھیا نے مٹ کے پانی والے وہ خون کے نال جناب والا اسے طرح اٹے نظر آئے ہیں آسمان کے سرخی چھاندی نظر آئی ہے زمین ماحول عجیب ہے آگے میں شاہد العزیز تو لے کے امام غزالی تک بیان کر کے آنکھ دینے دیگر محدثین کہ اے زمین پہ جناب بیت المقدس تو لے کے کربلا تک جتوں پتھر چکے گیا ہے اتھو تازہ خون سیا نظر آیا آسمان دی شہادت دی شہادت سرخ ہو رہا زمین دا وجود کبیا آخر وجہ کی ہے حسین سے بچے کٹ گئے لڑکا راجا بھی نہیں ہے ڈگمگایا بھی نہیں ہے آخر وجہ یہ ہے جنہوں پڑھامن والا نبی جنہوں موڑے اگر چاون والا نبی لوہار چٹھامن والا نبی سامنے کھڑا ہو کے خود فرما رہا ہے شاباش حسین یہ میں نہیں بھی آنکھ بہا حضور
حضور کی زوجہ سلمہ کیا عبداللہ ابن عباس کیا اسا خواب دیکھیے آمنہ دلال دے ہاتھ خون دی شیشی ہے حضور کی زلفا چہرہ اثر کے درد دے آسان ہے اسا کیا سونے آج کفیت کی ہے اے خواب اللہ مانا نہیں ہے مولوی پیر نہ نہیں ہے شیعہ سنی نہ نہیں ہے نبی دے شگر نبی دی زوجات آئے کہ خود فرمان نبوی ہے حضور فرما دے جنہیں میں نو بیٹھیا انہیں میں نو بھی بیٹھیا تیری صورت خواب شیطان نہیں آگا اے رحمت کون ہے صحابی نے بیٹھیا حضور کی سوچا نے بیٹھیا کہ کربلا وچ خود خون جمع کر رہے ہیں کہ دروے منظر ہوئے کیوں نہ جب حضور کے صداسیوں کے قتلہ سے بکھرے وجود جب سامنے دے حضور کی لاڈلی بیٹی سیدہ زہرا پاک ملک جگر سیدہ زینب فرما رہی ہے یا محمد صلی علیک اللہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الآزار وبلاتک سبایا اے نانا تیرے تے لکھاں سلام ہوئے آسمان دے فرشتیاں دے سلام ہوئے دھرتی دے ملائکہ دے سلام ہوئے نانا جنہوں قدوہ دے چلا ہوئے لے حسین اج جناب اج مٹی وچ جڑے آئے جدے چہرے نو چمدا ہوئے اج دے چہرے تے خاک پئی ہے نانا جڑا تیری شبیر آئی ہے آج اکبر دی جوانی اٹھ گئی ہے نانا میرا گھر کٹ گئی ہے میرا کنبہ کٹ گئی ہے نانا تیرا مدینہ مسئلے لڑا منظر میں رکھتا صحیح تو ڈگریاں مکیا سا جلیل قدر صاحب آلن بولے انہوں کو پتا گئی ڈگری وڈی ہے انتگان میں وڈا وصول نانا میں رکھتا صحیح میں آکھا دی آواز دے دے نی والی جیل چھل مدینہ کہ نبی جلوہ گر ہو جاتا ہے آواز جرمنی اندر آمر چیمہ دے لے نبی کرم فرمانا ہے کوٹ لکھ پتنگر خواجہ حسین رسمی پکارے آمنہ دلال جلوہ گر ہو گئے میرے علی آکھے آمنہ دلال درشن کرا گئے ضیاء الدین قمر الدین سیاسی آکھے حضور جلوہ گر ہو گئے راضی ممتاز ہو گئے جلوہ گر ہو گئے او سنو سیاسی مدیو نبی دی سد رہی ہے شدابی دے رہی ہے نبی دی لاڈلی آواز دے رہی ہے پھر نبی آئے یا نہیں تیری تاکید کہنو مبارک میں دسنا میرا نبی شیشی چاہ کے آئے اکبر دا خون جمع فرمایا ہے عباس دا جمع فرمایا ہے حسین دا جمع فرمایا ہے خون کی شیشی چاہیے عباس اگر کتے چلے ہو رانی فی المنام فقد رانی وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِهِ مولوی پیر کا خواب نہیں ہے اے عبداللہ ابن عباس ہے اے دعوت عالم ہے آگا میں رسید کو موے قرآن کی قصہ علی دا شگر ہے نبی دا شگر ہے آگا آقا کیوں اس حالت چھو ام سلمہ دیا کیے ہو فرمایا حسین کے او دے ساتھی آگا خون لے کے میں رب دے حضور مقدمہ پیش کرن چلے آؤ 1400 سال بعد یزیدیو تو آڈا کی بنے گا حسین دا مقدمہ تا دیوبندیاں دا مقدمہ ہی نہیں وہابیاں دا شیعہ دا سنیاں دا مقدمہ نہیں چوالا تینوں کہیں آکے یہ ایڈا کوئی نکا مقدمہ ہے یہ ایڈا حساس مقدمہ ہے ایڈا مدعی میرا نبی ہے یہ کیس میرے نبی دائر کیتا ہے رب دے حضور مولوی صاحب یہ زیادہ یزید چنگا لگی پیو بنا رشتہ دے امام بنا تینو مبارک لیکن میں رکھنا تیرے بغیرت یزید نو جتی دی نوکتے میں آنا میرے جمڑ آلیاں دی بھی لانت یزید تے میرے وڑکیاں دی لانت بھی یزید تے نال اونا تے بھی جڑے یزید دے پیروکار تے فالور دے
میرے نزدیک یزید بے غیرت دی علامت کمینگی دی علامت نقصان دی علامت شیطانی دی علامت میرے نزدیک نفع دا نام حسین بقا دا نام حسین وفا دا نام حسین حیا دا نام حسین نجات دا نام حسین بخشش دا نام حسین جنت دا نام حسین تے میری پہچان دا نام حسین مقدی مقامہ میرا ایمان اللہ پاک سن حضور دی غلامی زندہ اس تو اگے پھر انشاءاللہ عرض کریں گے اللہ پاک یہ پاک ذکر قبول فرماوے گلا کیونکہ تساں سنیاں دی کوشش ہوندی ہے ماشاءاللہ کل دے اور دن دے پھر مصروفیات دی وجہ نال اونچ نیچ ہو جاندی ہے لیکن کوشش سی کیونکہ اے ذکر گلیاں دے محتاج تھوڑن اے پاک ذکر نالے اساں واہ واہ لئی نہیں کر دے اللہ کرے کریے بھی نہ اے تے نجات نہیں کر رہے ہیں اللہ کریم اس پاک ذکر دی برکت نال میزباناں نو توانو سانو سارے نو خیر عطا فرمائے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ جان احمد کی راحت لاکھوں سلام پاک پروردگار آج کی یہ ہماری بزم ہمارے بھائی جو سالانہ اہتمام و انسلام سے کر رہے ہیں قبول فرما میرے جتنے بھائی دور قریب سے آئے ان کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرما یا اللہ اس امت کو ذکر حسین پر فکر حسین پر نظریہ حسینی پر ولولہ حسینی پر جذبہ حسینی پر یکجا فرما دے یا اللہ ہمیں دنیا جہان کی بیماریوں سے نجات عطا فرما حضور کی غلامی میں زندگی اور ناموس پر موت نصیب فرما زنا کی لعنت سود کی لعنت شراب کی لعنت ریاکاری کی لعنت تکبر کی لعنت بڑائی کی لعنت اسے محفوظ فرما بہنوں کا بیٹیوں کا حق مارنے کی لعنت بہن پڑوسی کی بہن بیٹی پر گندی نظر رکھنے کی لعنت کم تولنے کی لعنت ملاوٹ جھوٹ کی لعنت اسے محفوظ فرما ہمیں حضور رحمت کونین علیہ السلام کی غلامی کی برکات نصیب فرما آل بیت کی مودت اصحاب کی محبت نصیب فرما جتنے آبا ان کے گھروں کی بچوں کی نسلوں کی خیر ہم کمزور لوگ مسافر لوگ ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے لیکن تیری عزت و جلالت کی قسم ہے ہم قریب ہوتے تو ہم ان کو بتاتے کہ حسینی کیا ہے لیکن تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ تیرے عدل و انصاف کا واسطہ یا اللہ فلسطینیوں کو عزت و کامرانی عطا فرما اور امت کے وہ لوگ جو ان کے معاملات سنوار سکتے ہیں لیکن خاموش ہیں ان کو خاموشی سے اس مٹی میں ملا کے بولنے والے کردار ادا کرنے والے غیرت مند مسلمان حکمران عطا فرما دے جو بغیرتی کو پروموٹ کر رہے ہیں دنیا جہان کے مسلمان حکمران جہاں بھی ہیں اللہ ان کے غلیظ وجود سے امت کو پاک فرما دے ہمارے جوانوں کو علی اکبر پاک کی جوانی کی خیرات بچوں کو علی اصغر پاک کی معصومیت کی خیرات اون و محمد کے بچپنے کی خیرات میری بیٹی بہن ماں کو سیدہ زینب و رقیہ و ام کلثوم و زہرا سیدہ زینب و ام کلثوم رباب سیدہ لیلا سیدہ شہربانو کے جذبوں کی صبر کی خیرات نصیب فرما دے یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ کی غلامی اور محبوب کی در کی نوکری نصیب فرما میرے ملک کو جرت مند غیرت مند لیڈر عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم